لاہلوال میں تیل چھڑک کر زندہ جلائی جانے والی خاتون کے قتل کا مقدمہ شوہر سمیت 3 افراد کے خلاف درج کر لیا گیا۔ 25 سالہ سائمہ کی شادی 1 سال قبل محمد عرفان سے ہوئی۔ عرفان دوسری شادی کا خواہش مند تھا جس پر اکثر گھر میں جھگڑا رہتا تھا۔ 2 روز قبل عرفان اور اس کے بھائی محمد اکرم نے سائمہ پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی جس کے نتیجے میں سائمہ جاں بحق ہو گئی۔ سائمہ کے بھائی ارشد کی رپورٹ پر پولیس نے عرفان، اکرم اور انیلا کے خلاف دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ حضرت شاہ شرف الدین المعروف بو علی قلندر قلندری سلسلے کے مشہور بزرگ ہیں۔ ان کا مزار مبارک تو پانی پت انڈیا میں ہے۔ وہ پاکستان کے ضلع چنیوٹ میں بھی تبلیغ اسلام کے لیے آئے تھے اور جس جگہ انہوں نے قیام کیا وہاں آج ان کی چلاگاہ اور جامع مسجد تعمیر ہے جہاں روزانہ لوگوں کی بڑی تعداد روحانی فیض پانے کے لیے حاضری دیتی ہے۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں چنیوٹ سے پرواز چودھری کی یہ رپورٹ۔ حضرت شاہ شرف الدین المعروف بو علی قلندر نے دہلی سے سفر کر کے دریا چناب کے شرقی کنارے پر پہاڑیوں کے دامن میں چلہ کشی کی اور ایک طویل مدت اپنے مشن کی تکمیل تک چنیوٹ میں دریا چناب کنارے پر قیام کیا۔ اسی چلہ گاہ میں علاقے کے لوگ اپنی آرزوؤں اور مرادیں پوری کروانے کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے۔ حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر کی چلہ گاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ دریا چناب میں جتنا بھی سیلاب آ جائے پانی چلہ گاہ کی جگہ اور کمرے میں داخل نہیں ہوتا تھا، جس پر فیصل آباد کی روحانی بزرگ شخصیت بابا قائم سائیں نے اس چلہ گاہ اور اس کے محلقہ جامع مسجد تعمیر کروائی۔ بابا قائم سائیں نے اپنی زندگی میں ہی چلہ گاہ اور جامع مسجد کی تعمیر شروع کی اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے عقیدت مند اور مریدین نے جامع مسجد پر چلہ گاہ کی تعمیر و مرمت کا بیڑا اٹھایا۔ روزانہ لوگ یہاں پر حاضری دیتے اور فیض پاتے ہیں۔ چلہ گاہ پر ہر وقت میلے کا سما رہتا ہے۔ کئی خاندانوں کا روزگار یہیں سے چل رہا ہے۔ حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر کی چلہ گاہ اور وسیع و عریض جامع مسجد بابا قائم سائیں میں پنجگانہ نماز اور نماز جمعہ کی ادائیگی ایک معمول ہے اور قرآن خوانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ راولپنڈی میں گزشتہ 2 ماہ سے پانی کی قلت نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ واسطہ کا کہنا ہے کہ پانی باقاعدگی سے فراہم کیا جا رہا ہے جبکہ شہری واسطہ کے ان دعووں کی نفی کرتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں سعدیہ عباسی کی یہ رپورٹ۔ راولپنڈی کے شہریوں کو پانی کی سپلائی مسلسل تعطل کا شکار ہے۔ واسا نے پانی کی باقاعدگی سے فراہمی کا اعلان تو کر دیا مگر شہریوں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ پانی کی سپلائی میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ شہر میں موجود ٹیوب ویلز کا شیڈیول بھی لوڈ شیڈنگ کی زد میں ہے۔ کل شام کے یہ برتن پڑے ہوئے ہیں، کہاں سے ہم پانی لے کے آئیں؟ ہمیں تو ہم ٹینکر کا بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ جب ہم سوتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا تو پانی آتا ہے اور بند ہو جاتا ہے۔ کوہ نور ملز، قاسم آباد، بلال کالونی، چوڑ، مسریال روڈ، ٹینچ بھاٹا، پیپلز کالونی، ڈھوک سیدہ اور ڈھیری حسن آباد کے علاقوں میں پانی کی بدترین قلت ہے۔ دوسری جانب واسا کے حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں پانی باقاعدگی سے سپلائی کیا جا رہا ہے۔ پانی کی سپلائی کے حوالے سے عوام اور انتظامیہ کے موقف میں تضاد سے ظاہر ہے کہ متعلقہ حکام مسئلہ حل کرنے کے بجائے اس سے نظریں چرا رہے ہیں۔ عوام کو پانی کی فراہمی کے لیے واسا نے ٹینکر سروس بھی شروع کر رکھی ہے لیکن 15 لاکھ شہریوں کی آبادی کے شہر میں صرف 21 ٹینکر کام کر رہے ہیں۔ شدید گرمی میں پانی کی قلت اور ٹینکرز کی عدم دستیابی شہریوں کا جینا محال کر رہی ہے۔ کیمرامین سحر جلانی کے ساتھ سعدیہ عباسی، دنیا نیوز، راولپنڈی۔ نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں سے نہ صرف طلبہ میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے وہیں عوام کے لیے بھی تفریح کا سامان مہیا ہوتا ہے۔ پھلوال کے نجی تعلیمی ادارے میں تقریر، ملی نغموں اور سائنس ماڈلز کے مقابلے ہوئے۔ مقابلوں میں تحصیل بھر کے تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی مقامی شوگر ملز کے مینیجنگ ڈائریکٹر طالب اقبال اور ریزیڈنٹ ڈائریکٹر نوید اختر تھے۔ ہمارا آج کل سے بہتر ہے کہ موضوع پر منعقدہ اردو تقریر کے مقابلے میں عقیل سرفراز نے اول، عثمان اسلم نے دوسری، ارسلان ادریس اور فرحان اسلم نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ انگلش تقریر میں دعا علی نے پہلی، محسن علی نے دوسری اور محمد حسن نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ملی نغموں کے مقابلے میں ماریا جمیل نے اول، حسن ظفر نے دوم اور ماریا عملہ نے 100 پوزیشن حاصل کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نے کہا کہ طلباء میں بامقصد تعلیم کے فروغ سے بے روزگاری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ سائنسی ماڈلز کے مقابلے سے طلباء میں سائنس سے لگاؤ بڑھے گا جس سے ہمارے ملک میں نامور سائنسدان پیدا ہوتے رہیں گے۔ بعد میں کامیاب طلباء و طالبات نے انعامات تقسیم کیے گئے۔ ڈیرہ غازی خان شاہ کما ٹاؤن بہاری کالونی میں 11 سالہ بچی کو اغوا کر لیا گیا۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد بھی پولیس بچی کا سراغ نہ لگا سکی۔ ڈیرہ غازی خان کے شاہ کمال ٹاؤن بہاری کالونی کے رہائشی محمد اختر کی بیٹی 11 سالہ آسما 400 روپے ماہوار پر راشد نامی ماسٹر کے گھر پر کام کرتی تھی۔ جب بچی کام کر کے اپنے گھر واپس آ رہی تھی تو راستے میں 3 افراد کاکا، اتو دودھ والا
اور حبیب نامی اشخاص نے اغوا کر لیا۔ 2 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی پولیس بچے کا سراغ نہ لگا سکی۔ ملزمان کو سرداروں کی آشیرواد ہے۔ مقدمہ درج ہونے کے باوجود بھی ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکی اور نہ ہی بچے کا سراغ لگایا جا سکا۔ بچی کے والد کا کہنا ہے کہ ہم نے کئی بار تھانوں کے چکر لگائے لیکن پولیس ہماری نہیں سنتی۔ سارا دن بیٹھ کر شام کو واپس گھر چلا جاتا ہوں۔ بچی کی والدہ کا کہنا ہے کہ ہماری بچی واپس دلائی جائے اور ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، پولیس ہماری نہیں سنتی۔ وزیر اعلیٰ میری بچی کو بازیاب کرائیں اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، ہم مظلوم ہیں۔ ناظرین، ہمارے ملک میں خاندان میں شادیوں کا رواج عام ہے۔ میڈیکل سائنس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ خاندان میں شادیوں سے نئی نسل مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتی ہے۔ تعلیم کی کمی اور روایتی خاندانی نظام کے باعث آج بھی خاندان میں شادی کی روایت مضبوط ہے، لیکن اس کا خمیازہ آنے والی نسل کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بہاولپور کے قریب ایک خاندان ایسا ہے جو خطرناک مرض مایوپیتھی کا شکار ہو گیا ہے اور معذوری اس کا مقدر بن گئی ہے۔ مزید تفصیلات اطہر فاروق آوان کی اس رپورٹ میں۔ بہاولپور کے موضع ڈیرہ عزت کی بستی آگرہ بنگلہ میں محمد ارشد نامی شخص کے گھر دنیا کی خطرناک بیماری مایوپیتھی کا حملہ ہوا ہے، جس کا شکار مریض چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق دنیا میں ابھی تک اس مرض کا علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ اس مرض کا جین پیدائشی طور پر ایسے خاندانوں کے افراد میں موجود ہوتا ہے جو شادیاں خاندان سے باہر نہیں کرتے۔ یہ جین بڑے ہو کر کسی بھی عمر میں جسم کے پٹھوں پر حملہ کر کے انسان کو ہمیشہ کے لیے معذور کر دیتے ہیں۔ میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی درخواست لکھی ہے اپنے علاج کے لیے، انہوں نے بھی اب تک کوئی یوگ نہیں کیا۔ یہ مرض پہلے محمد ارشد کے خاندان میں کسی کو لاحق نہیں ہوا تھا، لیکن چند سالوں کے اندر اس مرض کا شکار اس کا چھوٹا بھائی امتیاز حسین ہو گیا اور اب اس کی 6 سالہ بھتیجی شوال جو کہ پریپ کلاس کی طالبہ ہے کہ جسم میں منتقل ہو چکا ہے اور اس کے اثرات سامنے آنے لگے ہیں۔ میرے پاس درگن پہ سرے درد پہ ہوں اور 2-3 سال پہلے بھی ہون بھی پہ ہوں، ان کے بعد میں ڈرون تو بہ گیا۔ محمد ارشد نے اس مرض کے ہاتھوں مشکلات کا شکار ہو کر مدد کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے اپیل کی، لیکن مقامی انتظامیہ نے میڈیکل ٹیسٹ کرانے کے بعد اس کو بے یار و مددگار گھر بھیج دیا۔ اگر حکومت اس خطرناک مرض میں مبتلا افراد کی مالی معاونت کرے تو وہ باعزت روزگار کما کر ملک اور قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کیمرامین علی رضا کے ساتھ ملک اطہر فاروق امان، دنیا نیوز، بہاولپور۔ پنجاب کے بعد اب باری ہے گلگت بلتستان کی اور دیکھتے ہیں کہ وہاں سے میری دھرتی میری دنیا کے لیے کیا رپورٹس اور خبریں موصول ہوئی ہیں۔ ضلع اسکردو کے اسپتالوں اور طبی مراکز میں خدمات انجام دینے والے سینکڑوں پیرامیڈیکل سٹاف نے اپنے مطالبات کے حق میں مرحلہ وار ہڑتال شروع کر دی ہے۔ محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام پر مستحق ملازمین کی حق تلفی اور منظور نظر جونیئر ملازم کو خلاف قانون ترقی دینے کے معاملے پر 3 روز سے جاری احتجاج کے پہلے مرحلے میں پیرا میڈیکل سٹاف نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر علامتی ہڑتال کر رکھی ہے۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو ہسپتالوں کو تالے لگا دیں گے۔ پاکستان پیرا میڈیکل سٹاف ایسوسی ایشن کے مقامی عہدیداروں کے مطابق بلتستان ڈویژن کے دونوں اضلاع اسکردو اور گنگچی کے 17 ملازمین کی غیر قانونی ترقیوں کے خلاف سول کورٹ اسکردو میں ایک کیس اپریل 2008 سے زیر سماعت ہے اور جس ملازم کو فریق بنا کر یہ کیس دائر کیا گیا اسی کو گزشتہ دنوں عدالتی فیصلے کا انتظار کیے بغیر محکمے کی ایک اعلیٰ شخصیت نے گریڈ 9 سے براہ راست گریڈ 16 میں ترقی دے دی ہے، جو نہ صرف خلاف قانون ہے بلکہ توہین عدالت کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ ادھر پی ایم ایس اے کی ہڑتال ختم کرانے کے لیے حکومتی جماعت کے رہنما سرگرم ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی ضلع اسکردو کے صدر محمد یوسف نمبردار، سیکرٹری جنرل عبداللہ حیدری اور رہنما راجہ جلال حسین نے ڈی ایچ کیو ہسپتال اسکردو میں پیرا میڈیکل سٹاف کے لیڈروں سے مذاکرات اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے ان کے مطالبات حل کرانے کی یقین دہانی کے ذریعے 7 جولائی تک ہڑتال کو مؤخر کرنے پر انہیں آمادہ کر لیا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، دیگر شعبوں کی طرح قوم کی ترقی کے ضامن شعبے تعلیم پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ تعلیمی اداروں کو جانوروں کے باڑے میں تبدیل ہونے سے بچایا جائے اور قوم کے مستقبل کو علم کی روشنی سے منور کیا جائے۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم تعلیم کے فروغ اور معیار تعلیم میں بہتری کے لیے کوشاں ہے، جس میں آپ کا تعاون درکار ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کی نشاندہی کرتی خبروں اور دلچسپ معلوماتی اور تاریخ میں جھانکتی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان مہوش نثار اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔